کر غصے کے اندر آ کر اس درجے، اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی، ایک جنگ بھی ہوئی، پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی۔ وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے، جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی۔ پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو، علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص کو بھی قتل کر دو، تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے۔ رمضان سن 40 ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا، ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینے کے اندر، کوفے کے اندر، حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا، اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا۔ ایک دوسرا شخص عمرو بن العاص پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت۔ ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار، وہ جلدی تندرست ہو گئے۔ حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے ہیں، شدید زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے آواز دی، کچھ لوگ آئے، ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ پھر کسی اور نے نماز پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کر دی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے قصاص لے لینا، نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ شہادتیں میں نے کس کیٹیگری میں ڈالی ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایک شہادتیں وہ تھیں جو دور نبوی میں ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما اوحینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے، دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو، قائم ہے تو قائم رکھو۔ اس کو گرانے کے لیے شیطانی قوتیں تو پورا زور لگائیں گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ ابلیس لعین کو تو پسند نہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم ہو، وہ تو نوع انسانی کا دشمن ہے، ازلی دشمن، پیدائشی دشمن۔ لہذا اب وہ جو خیمہ کھڑا ہوا ہے شامیانہ، اسے مضبوط رکھو۔ آندھی اگر چل رہی ہے تو اس کے بانس پکڑو، اس کی رسیاں مضبوط کرو۔ یہ ہے دین کو قائم رکھنا۔ یہ دور جو میں نے گنوایا ہے یہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس پر جو خارجی حملے ہو رہے تھے ان حملوں کا سد باب کرنے کے لیے یہ بیش قیمت شہادتیں پیش کی گئی ہیں، ہزاروں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، اور 3 خلفائے راشدین شہید کیے گئے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو ہمارا سیلاب جا رہا تھا عالمی سطح پر، محمد کے دین کو آگے سے آگے پہنچاؤ، جو حضور خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ کر گئے تھے، میں نے تم پر حجت قائم کر دی، اب تمہیں حجت قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی پر۔ لہذا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو بھی یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ اسی کے لیے تو یہ فوجیں نکلی تھیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ورنہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، عمر ہوں، یہ تو درویش تھے، انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیوند لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، ان کی خوراک عام مسلمان سے زیادہ بہتر نہیں تھی بلکہ ان سے کمتر رہتی تھی، ادنا درجے کے مسلمان تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا، انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت جو تھی وہ روک دی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہوں گے، اگر کوئی انکلائن ہو، چڑھائی ہو، اور ٹرک جو ہے لوڈڈ ہے، چل رہا ہے، زور لگا لگا کے انجن جو ہے گوں 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 کر کے چل رہا ہے،
اگر خدا نہ خواستہ انجن بند ہو جائے ایک دفعہ، اسے کہتے ہیں موشن ٹوٹ گیا، اب یہ ڈرائیور جانتا اس کی جان پر بن گئی، اب اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اسلامی سیلاب کا کہ جس کے بارے میں کیفیت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا سیل رواں روکنے والا کون رہ گیا تھا؟ سلطنت کسریٰ ختم ہو چکی تھی، سلطنت روما کی 2 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، اس کو روکا ہے یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے۔ 1 لاکھ مسلمان تو ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی مارے گئے۔ خلافت راشدہ کا یہ نظام یہ پھر ایک سیڑھی نیچے اتر گیا۔ اس کے بعد دور بنو امیہ شروع ہوا ہے۔ عارضی سا حصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے۔ بہرحال لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت معاویہ کا اور حضرت حسن کا معاملہ شروع ہوا۔ حضرت حسن نکلے 50,000 کی فوج لے کر، اس وقت سے بہت بڑی فوج لے کر امیر معاویہ آئے، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالی نواسہ رسول، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے بہت مشابہ تھے، بہت مشابہ تھے مزاج میں اور شکل و صورت میں، اور کہتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس میں بہت مشابہت تھی حضور میں اور حضرت حسن میں۔ اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے ان کے بچپن میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا، اور وہی معاملہ ہوا۔ حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ خون ریزی کب تک چلے گی، انہوں نے صلح کی پیشکش کی حضرت امیر معاویہ کو۔ امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو چاہے شرطیں آپ لکھ دیں میں مانتا ہوں، سادہ کاغذ جسے آپ کہیں گے بلینک چیک۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھ دی، حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی، جنگ ختم ہو گئی۔ اب خلافت ہوئی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن حضرت معاویہ اگرچہ جلیل القدر صحابی ہیں، نوٹ کر لیجئے، حضور کے برادر نسبتی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں، ابو سفیان کی وہ بیٹی ہیں، اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، دعا کی اے اللہ اس معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دے۔ اس کے باوجود حضرت معاویہ کے دور حکومت یا دور خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ انہیں مسلمانوں نے اپنی رائے سے نہیں چنا تھا، اپنے طاقت کے بل پر وہ حکومت جو ہے انہوں نے حاصل کی تھی۔ چاہے حضرت حسن نے دستبرداری کر کے دے دی، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں کے مشورے سے نہیں ہوا تھا، لہذا ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں ہے۔ خلافت راشدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور مزید شامل کرنا ہو تو 6 مہینے حضرت حسن کے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی طاقت کے بل پر نہیں آئے تھے، مسلمانوں نے انہیں چنا تھا۔ یہ 30 برس بنتے ہیں، اور یہ 30 برس کی خلافت راشدہ کی داستان ہے جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، اور اس دوران جن مسلمانوں نے اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے جانیں دی ہیں، میں نے ان کی شہادت کا تذکرہ کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔